جنوبی وزیرستان کے وانا کیڈٹ کالج پر دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کو سیکیورٹی فورسز نے جرت، مہارت اور عزم کے ساتھ ناکام بنا دیا۔ کئی گھنٹے جاری رہنے والی فائرنگ اور کلیئرنس آپریشن میں کالج میں گھسنے والے چاروں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ تمام 650 طلبہ اور اساتذہ کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب گولیوں کی آوازوں کے درمیان امید اور عزم کی جیت ہوئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملہ آوروں کا تعلق افغان خوارج سے ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بیرون ملک سے ٹیلی فونک ہدایات بھی لے رہے تھے، اور حملہ آوروں نے 10 نومبر کو کالج کے مرکزی دروازے سے بارود بھری گاڑی ٹکرا دی تھی۔ اس میں ایک خودکش حملہ آور جہنم واصل ہو گیا اور 4 دہشت گرد عمارت میں داخل ہو گئے تھے، لیکن فورسز کی بروقت جوابی کارروائی نے دہشت گردی کا یہ منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ کالج کے کسی طالب علم یا استاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ افغان خوارج کی کالج میں موجودگی اور کیڈٹس کی جانوں کی حفاظت کے پیش نظر آپریشن نہایت احتیاط اور حکمت عملی سے کیا گیا ہے۔ اسی سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب، آپ دفاعی تجزیہ ہیں۔ فیصل صاحب السلام علیکم، صبح خیر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ وانا میں بھی ہوا یہ واقعہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کل ہم نے دیکھا اسلام آباد کچہری میں بھی یہ واقعہ ہوا، اور بڑا کلیئر ہے یہ چیز، اب واضح ہو گئی ہے۔ عطا تارڑ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو خودکش تھا وہ افغان تھا، اور وہ پوری رات جو ہے حملہ کرنے سے پہلے پوری رات he was there with his handlers، وہ بات کرتا رہا، اس کے ٹریسز بھی افغانستان سے ملے ہیں۔ پاکستان اس بات کو کہتا بھی رہا ہے، سامنے لاتا بھی رہا ہے، اور اب یہ حرکتیں شروع ہو گئی ہیں۔ فیصل صاحب، یور انیشل ٹیک آن دس فرسٹ۔ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ صبح خیر، ویسے تو صبح اچھی باتیں کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ہماری روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا ہے، تو اور صبح انرجی بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اچھی بات ہے کہ ہم اس پہ بھی بات کریں۔ دیکھیے، سلسلہ یہ ہے کہ ہم تو بہت عرصے سے یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ بھارت، افغانستان یہ دونوں مل کے ہمارے ملک میں پرابلمز کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں ٹیررزم پھیلا رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر بھارت ہمارا دشمن ہے اور افغانستان میں جس وقت طالبان رجیم ہے ان کی ڈوریں بھارت کے ہاتھ میں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا تو یہ کام بنتا ہے کہ وہ یہ کریں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ کام کیوں کرنے دے رہے ہیں، کیوں ہو رہا ہے ہماری یہاں، ایسی کیوں ان کو اسپیس مل رہی ہے۔ آپ نے خود بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق وہ بندہ جو تھا اسلام آباد میں پوری رات موجود تھا اور وہ باتیں بھی کر رہا تھا، ہینڈلرز بھی موجود تھے، تو کہیں تو چھپے ہوئے تھے وہ لوگ، کہیں راستہ طے کر رہے تھے، کہیں پلاننگ کر رہے تھے، ریکی بھی انہوں نے کی ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب اس لیے ممکن ہو رہا ہے کہ میں نے اور آپ نے، مطلب جو ہم افراد ہیں، جو ہم قوم کے نمائندے ہیں، ہم نے اپنی آنکھیں اور کان بند کیے ہوئے، اور یہ جو جنگ ہمارے ملک میں چل رہی ہے یہ ہم نے ساری کی ساری اپنی سیکیورٹی ایجنسیز پہ چھوڑی ہوئی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز پہ چھوڑی ہوئی ہے، حکومتی اداروں پہ چھوڑی ہوئی ہے۔ ہمارا اپنا اس میں کوئی رول مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، اور جب تک ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے ہم اس کو روک نہیں پائیں گے۔ بڑا مشہور ایک کارل وان کلاوزوس جرمن اسٹریٹجسٹ تھا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں، کسی بھی جنگ میں حکومت، عوام اور فوج، ان تینوں کا ملنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ یہ کلیہ ہے، یونیورسل ایک فارمولا ہے۔ تو یہ جنگ ہمارے ملک میں چل رہی ہے، ایک ظاہری دشمن ہوتا ہے، ایک پوشیدہ دشمن ہوتا ہے، تو یہ ایک پوشیدہ دشمن کے خلاف ایک جنگ ہے باقاعدہ، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ یہ ہمارے وزیر دفاع نے بھی کہا ہے، ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا۔ تو جب ہم حالت جنگ میں ہیں تو عوام اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں، ہمیں اس پہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری اوور آل اسٹریٹجی میں یہ خلا مجھے ایک نظر آتا ہے جس میں ہم لوگوں نے اپنی آنکھیں اور کان بند کیے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو کسی نمبر پہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ جی میں نے کسی مشتبہ شخص کو دیکھا ہے، یا میں نے کوئی مشتبہ حرکت ہوتے ہوئے دیکھی۔ ہم آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اپنے ارد گرد سے بالکل مبرہ ہوتے ہیں، اور پھر جب ایسا واقعہ ہو جاتا ہے اور جب اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو بڑی نادر و نایاب چیزیں پتہ چلتی جو کہ آسانی سے ہم روک سکتے تھے، جس کا ہم کوئی احاطہ کر سکتے تھے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ
کہ افغانستان سے یہ کارروائیاں ہمارے ملک کے خلاف ہو فیصل رہی ہیں صاحب، اور عوام کے بھارت کا رول بھی پر مزید بھی بات کریں گے، اینڈ آف کورس اس پر ذرا آئیں گے کہ ہمارے جو ڈائلاگ میں ہم نے سیز فائر کی بات کی تھی، اس کے بعد اس طرح کی کارروائیوں کو کس طرح سے دیکھا جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر مزید بات کریں، ہمیں جوائن کیا ہے حماد حسن صاحب نے، جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم حماد صاحب، ایک تو پیرالل یہ واقعہ ہوا، اس سے پہلے جو اسلام آباد کچہری میں واقعہ ہوا، یہ دو واقعات ہیں، اور بات یہ ہے کہ ملک میں دہشت گردی کی ایک نئی اور سنگین لہر نمایاں ہو رہی ہے، ایک فیئر پھیلا ہوا ہے۔ گزشتہ روز کیڈٹ کالج کا واقعہ ہوا، اسلام آباد کچہری میں دھماکے ہوئے، کیا یہ ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے؟ دیکھیں، جو بارڈر سے ملحقہ اضلاع ہیں، جو زیادہ تر فاٹا اضلاع ہے، جس میں شمالی جنوبی وزیرستان بھی ہے، کرم بھی ہے، اور اقصی خیبر، مومند اور باجوڑ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے اضلاع ہیں جس میں دیر ہے، بنو ہے، لکی مروت، ٹی آئی خان اور ٹانک اضلاع بھی ہیں، جو سیٹل ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر صورتحال ایک طویل عرصے سے خراب ہے، اور یہ تمام اضلاع افغان بارڈر کے ساتھ ہی ہے۔ تو اس سے تو ایک پیغام مکمل طور پر واضح ہے کہ دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے وہاں پہ کاروائی، بارڈر پہ کاروائی کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اب ان علاقوں میں تین، یعنی وزیرستان میں 3 کیڈٹ کالجز ہیں۔ ایک رزمک کیڈٹ کالج ہے جو شمالی وزیرستان میں ہے، میران شاہ کے قریب، جو تحصیل رزمک ہے وہاں پر، اور یہ بہت پرانا 50-60 سال پرانا شاید کیڈٹ کالج ہے۔ پھر اس کے بعد دہشت گردی کی افریت جب آئی تو اس وقت تو فوج نے 1-2 اور کیڈٹ کالجز قائم کیے، جس میں ایک یہی وانا کیڈٹ کالج ہے اور ایک سپنکائی کیڈٹ کالج ہے، جو مسعود قوم جس کے ارد گرد، اور یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر لوکل علاقوں کے ہی ہوتے ہیں۔ اب وہ تو ان کے لیے ایک آسان ٹارگٹ تھا، جس طرح انہوں نے آرمی پبلک کا واقعہ ہوا تھا تو اسی طرح کا کوئی واقعہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کو تو ایسا نہیں کرنے دیا۔ بہرحال ہماری فوج کی بڑی اچھی کارکردگی کہ انہوں نے بر وقت اس پر قابو پا لیا، لیکن بہرحال خطرات تو ہمارے لیے موجود ہیں۔ یہ ایک انڈیکیشن تو ہے کہ خدا نخواستہ مستقبل میں بھی وہ اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتے ہیں، اس لیے پوری طرح الرٹ رہنا پڑے گا۔ اچھا فیصل صاحب، کمنگ ٹو یو ناؤ، اسلام آباد سے لے کے وانا تک اس طرح کے واقعات ہونا، اب پاکستان کیونکہ دیکھیں اب ہمارے دوست ممالک جو ہے، خاص طور پہ برادر اسلامی ممالک، ان کا جو عزت اور تکریم ہے ہماری سراکھوں پہ، ترکیہ اور قطر ہیو بن ڈیلنگ وتھ افغانستان، اور ان کی ہی درخواست پہ ہم دوسرے سیشن کے لیے بھی بیٹھے تھے ان کے ساتھ۔ اب کیا گارنٹی ہمیں دی جائے ان لوگوں، کیونکہ افغانستان سے تو کوئی گارنٹی نہیں آنی، انہوں نے تو یہ تمام تر جو کل کی چیزیں ہوئی ہیں ان کا بیان تک نہیں آیا ہے، تو اب ہم کس کی گارنٹی پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں؟ واٹس دی آپشن ناؤ؟ دیکھیں، ہمیں ایک بڑی مربوط اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، اور اس پہ بڑا پرو ایکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ری ایکٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرو ایکٹیو یہ ہے کہ دیکھیے، ہم نے یہ تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ اگر ہماری سرزمین پہ، افغانستان کی سرزمین سے کچھ ہوگا تو ہم جواب دیں گے، اگر بھارت کی طرف سے کچھ ہوگا تو ہم جواب دیں گے۔ تو یہ تو ہماری ڈکلیئرڈ پالیسی ہے، اور ہم نے اس کا مظاہرہ بھی کیا مئی میں بھی، اور پھر بعد میں افغانستان کے ساتھ بھی، اور اگر آئندہ بھی خدا نخواستہ ایسا وقت پڑا تو ہم ضرور اس کا مظاہرہ کریں گے۔ ہمیں ایک ڈپلومیٹک مینوور کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور اس میں ہمیں افغانستان پہ پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ نہ صرف افغانستان پہ پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں بھارت پہ پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جب تک بھارت کا نیکسس نہیں ٹوٹے گا، جب تک وہاں پہ لوگ جو یہ کارروائی کرنے والے لوگ ہیں ان کی کمر نہیں ٹوٹے گی، تو ہمیں ان دونوں پہ پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہمارا جو ڈپلومیٹک اسٹیچر ہے، جو ہمارا پولیٹیکل اسٹیچر ہے دنیا میں، وہ بڑا اچھا ہے۔ ہمارے بڑے اچھے ملکوں سے تعلقات ہیں، سپر پاور، میجر پاور سے تعلقات ہیں، وہ ہمیں ویلیو کرتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں، ہماری رائے لیتے ہیں، تو ہمیں ان کو بھی قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ صرف افغانستان بلکہ بھارت پہ پریشر ڈالیں۔ اور تیسرا حصہ اس کا ہونا چاہیے انٹرنل، یہ جو بات میں پہلے کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی عوام کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے جو لوپ ہولز ہیں ان کو ہمیں بند کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہر طرح سے تیار رہنا ہے کہ اگر اس کے باوجود کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کو ہونے سے پہلے روکیں۔ ہمیں پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، ری ایکٹیو نہیں۔ دیکھیے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک ٹیررسٹ آ جاتا ہے
اور آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے، آپ اس کے بعد اس کا قیمہ بنا دیں، چیلوں کو کھلا دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے اپنا کام کر دیا، تو آپ کو اس کو اپنے دروازے تک پہنچنے سے پہلے روکنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک پرو ایکٹیو پالیسی چاہیے، اور وہ پرو ایکٹیو پالیسی آپ کی عوام کی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیکیورٹی شوڈ بی انویزیبل یٹ انوینسیبل، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم عوام حکومت کے ساتھ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے چلیں گے اور اپنا رول پلے کریں گے۔ تو ہمیں یہ 3 اسٹرینڈز پہ بڑا پرو ایکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے ہم اس میں سے نکل سکیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ذاتی موجود رہے گا۔ ہمارا صاحب، کیڈٹ کالج وانا کے حوالے سے سیکیورٹی ذرائع اور اداروں نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کیا، آپریشن ختم ہو گیا، مگر اس کا انجام اب کیا ہوگا؟ واٹ آر وی ایکسپیکٹنگ فار دا فیوچر؟ واٹ آر آور پلاننگز؟ دیکھیے صدباب اس لیے نہیں ہو پا رہا ہے کہ بارڈر کے اس طرف تو پاکستان کی حکومت نہیں ہے، وہاں پر تو طالبان رجیم ہے، اور طالبان چونکہ وہ نہ ویژنری ہیں، نہ ان کو گرد و پیش کے حالات کا ادراک ہے، نہ وہ پرامن فضا کے حوالے سے اتنے حساس ہیں، تو وہ تو معمولی مفادات دیکھتے ہیں اور پھر انہی مفادات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب جو کیمپس ہیں یا جو ٹیررسٹ ہیں، جس میں خوست، پکتیکا، ننگرہار جیسے علاقے ہیں جو بالکل پاکستان کے فرنٹ پہ ہے، پشاور، خیبر ایجنسی، وزیرستان، بنو کے بالکل سامنے، تو وہاں پر چونکہ طالبان کی حکومت ہماری تو ہے نہیں، تو طالبان وہاں پر ظاہر کارروائیاں کر رہے ہیں، تباہی پھیلا رہے ہیں یہ ٹیررسٹ، اور یہ ذمہ داری ان کو روکنا جو ہے وہ ذمہ داری طالبان کی ہے، وہ ہماری نہیں ہے۔ لیکن مذاکرات مسلسل جاری رہے اور اس کے باوجود طالبان انہیں نہیں روک سکے۔ تو اچھا، اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے سر، if I continue with you، افغانستان کی دراندازی سے شروع ہونے والی جنگ کو اب آپ کہاں تک پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے افغانستان کو اس دراندازی سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ افغانستان کو یہ اتنا حربی لحاظ سے، فوجی حوالے سے اتنا مضبوط ملک نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکے۔ پاکستان تو مسلسل خود بھی ان سے کہ ڈپلومیٹک چینل پہ بات کرتا رہا، پھر بیچ میں ترکی اور قطر ثالث بھی بن کر آئے، مذاکرات بھی دوحہ میں ہوئے، استنبول میں بھی 2 دور مذاکرات کے ہوئے، اور پاکستان اور کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان تو ان سے یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میرے بارڈر پر جو پراکسیز بیٹھے ہوئے ہیں، جو ٹیررسٹ کیمپ ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کو ختم کر دیں۔ پاکستان کا تو ایک جائز مطالبہ ہے، لیکن طالبان کے پاس کوئی مدلل بات نہیں ہے، کوئی لاجیکل بات وہ کر نہیں رہے ہیں، کوئی تحریری معاہدے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس سے آپ ان کی نیت کے کھوٹ کا اندازہ لگا لیں۔ لیکن اب دیکھیں افغانستان کے ساتھ تو کوئی فضائی فوج بھی نہیں ہے، پاکستان کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اگر پاکستان چند گھنٹوں کے اندر انڈیا کے S-400 اور رافیل اور یہ سب کچھ اڑا سکتا ہے، تو افغانستان کون سا مشکل ہے؟ لیکن اس کے باوجود پاکستان نرمی سے کام لے رہا ہے، کیونکہ ایک مسلمان اور ہمسایہ ملک ہے، لیکن اور یہ دباؤ صرف پاکستان کی طرف سے نہیں، یہ پوری دنیا کی طرف سے بھی ہے، یہ افغان عوام کی طرف سے بھی ہے، لیکن ایک مسلح جھتہ جو ہے وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پر ڈٹا ہوا ہے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، لیکن ایک دن تو انہیں اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک اخلاقی برتری تو ان کو ہے نہیں، اخلاقی طور پر وہ بہت کمزور پوزیشن پہ ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔